یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، 2021 کا آغاز ہوا۔ پوری دنیا میں مختلف لوگ، معاشرے، تہذیبیں اپنے لیے کسی نہ کسی کیلنڈر کو استعمال کرتی ہیں جس میں نئے سال کی آمد کے لیے وہ کوئی دن مخصوص کرتی ہیں۔ کوئی موسموں کی بنیاد پر، کوئی شخصیات کے حوالے سے، کوئی کسی اہم واقعے کی نسبت سے اپنے سال کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس نے 12 مہینے بنائے، اور اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد جو مسلمانوں کی ہو یا مسیحی افراد کی، وہ 2 نبیوں کے حوالے سے اپنے اپنے کیلنڈرز استعمال کر رہی ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام کے حوالے سے مسیحی جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جس کو 2021 برس گویا کہ ہو چکے یا 2020 مکمل ہوئے، تو یہ جناب مسیح علیہ السلام کی آمد کی نسبت کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے کہ ہم ایسے عظیم الشان نبی اور رسول کے بارے میں وہ معلومات جانیں جو قرآن مجید نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور جو اللہ کی پاکیزہ کتابوں میں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ایسی پھیلا دی گئی ہیں جس میں جناب مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلط تصورات، غلط عقائد، اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر مختلف قسم کی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ اس لیے آج کی ملاقات میں ہم جناب مسیح علیہ السلام کا وہ تعارف سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب حکمت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے یہ تعلیم دی کہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے کہ انہیں فرعون سے نجات ملی ہے خوشی منا رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اس اعتبار سے مسیح علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے بھی قابل تعظیم ہے، ہمارے لیے بھی قابل عزت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مبارکباد کے نام پر ان تقریبات میں بھی شریک ہونا شروع ہو جائیں کہ جس میں شرک ہوتا ہے، جس میں واضح طور پر مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور سب لوگ اسے دیکھ کر اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مبارکباد دینے کے لیے جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں، اس میں 2 باتیں بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین ہیں۔ ایک یہ کہ آپ انہیں کہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کی آمد ہمارے لیے بھی باعث بشارت اور باعث خوشی ہے، اور ہم تمہیں جناب مسیح علیہ السلام کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو کرسمس کی مبارک ہو، ہم انہیں مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مبارک پیش کریں، اور مسیح ابن مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف میں جو اللہ نے بتایا ہے، جس کی آج ہم نے تلاوت کی، وہ تعریف ان کے سامنے بتائیں کہ مسیح علیہ السلام انتہائی پاکیزہ، انتہائی نیک، یہ معجزات ان کے تھے۔ سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا کی، تو ان کی خوبیاں بیان کریں۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا کے ہم محتاج ہیں، اللہ رب العزت اسباب کی دنیا کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سبب بھی خود بناتا ہے اور اسباب سے تخلیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے فإنما يقول له کن فیکون، بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اسے ہماری طرح پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، منصوبے نہیں بنانے پڑتے، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا منصوبہ انتہائی ایکوریٹ، انتہائی بہترین انداز میں، لیکن اسے ہماری طرح کی مشکلات سے نہیں گزرنا پڑتا۔ وہ قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہتا ہے بس چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں وہ چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ اس کی قوتیں لامتناہی اور انسان کے شعور میں نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مسیح علیہ السلام کا مزید تعارف۔ دیکھیے، عیسائی دنیا ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں مسیحی رہتے ہیں، ہماری دکانوں پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ پر اور ہم پر فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ جو حق نہیں جانتا اسے حق سے آگاہ کیا جائے۔ تعلیم اور تبلیغ یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جس کا جتنا علم ہے اتنی ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے پہلے ہم خود جانیں کہ اللہ نے مسیح ابن مریم کے بارے میں کیا فرمایا، پھر جب کبھی موقع ملے بس ایک بات کہہ دی، اور اس ایک بات سے لوگوں کی کایا پلٹ سکتی ہے، ان کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ تعارف کروا رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم دنیا میں کیوں آئے تھے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، اللہ نے اسے کتاب کا علم عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی، تورات کا علم عطا کیا تھا، انجیل کا علم عطا کیا تھا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اور جناب مسیح ابن مریم علیہ السلام نے آ کر یہ کہا تھا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے لوگو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کے آیا ہوں۔ کیا نشانیاں تھیں؟ ان میں سے پہلی نشانی انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، یعنی پرندے کی شکل کی کوئی چیز بناؤں گا، پرندہ بناؤں گا مٹی کا، اور اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر ذات اندھے کو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا اور وہ دیکھنے لگے گا، اور برس کا جو شکار ہے، کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہے، میں اسے بھی چھو کر اسے ٹھیک کر دوں گا۔ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر کوئی شخص مر جائے، مرنے کے بعد میں اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتاؤں گا، خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو یا کھا کے آئے ہو، اور جو تم نے گھروں میں جمع کر رکھا ہے اس کی بھی خبر دے دوں گا۔ کوئی بھی شخص ملنے کے لیے آئے تو میں اسے بتا سکتا ہوں کہ اس نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے، کیا جمع کیا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، اور ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہا کرتے تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ آخرت کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مومن کہا کرتے تھے۔ تو جناب مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم واقعی مومن ہو تو میری ان باتوں پر یقین کرو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اعوذ باللہ من الشیطان، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جو میرے سامنے تورات موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تورات جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کی گئی تھیں، ان تعلیمات کو جس شکل میں جمع کیا گیا تھا
وہ تورات کی تعلیمات تھی۔ تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تورات کی صحیح اور حقیقی تعلیمات کو زندہ کرنے، ان کی تجدید کرنے اور وہ دوبارہ سے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہودی علماء نے تورات کی بہت ساری آیات کو، باتوں کو چھپا لیا تھا، یا کچھ آیات میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ تو جناب مسیح علیہ السلام کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ جو تورات کا علم انہیں عطا کیا گیا تھا اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اس کی دو تفسیریں عام طور پر ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل مخالفت، بغاوت، نافرمانی کر رہی تھی، تو جب بھی وہ کوئی بڑی نافرمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش کے لیے اور کبھی سزا کے لیے ان پر سختیاں آ جاتی، اور کوئی نہ کوئی ایسی حلال چیز جو کہ ان کی شریعت میں، شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حلال تھی، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نیا حکم آ جاتا اور فرمایا جاتا کہ اب یہ چیز آئندہ سے تم پر حرام ہے، اور وہ مشکل میں پڑ جاتے۔ جیسے گوشت، وہ جانور جیسے ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی چربی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے حرام کر دی۔ اب چربی کو گوشت سے الگ کرنا ایک مشکل کام تھا اور مصیبت میں پڑ جاتے تھے، ذرا سے بھی اس میں آ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتے جو نیک لوگ تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ ڈٹ کے کھاتے اور نافرمانی کی راہ پہ مزید نکل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے آ کر لوگوں سے کہا کہ جو تم پر حرام کی گئی ہیں چیزیں میں انہیں حلال کر دوں گا۔ دوسری تفسیر یہ بھی لکھی گئی کہ بعض یہودی علماء نے بھی اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، تو جناب مسیح علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میری بات مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم، اے لوگو اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو۔ دیکھیے عقیدہ توحید، اللہ کی بندگی، دین اسلام میں عبادت میں اخلاص اور اس کو بالکل ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں اہم ترین حکم ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سید مریم علیہ السلام، جناب مسیح علیہ السلام اور اللہ کے جتنے بھی اور برگزیدہ بندے تھے وہ ان باتوں کو دہراتے رہتے تھے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں دیکھا کہ یہ تو کفر پر ڈٹ گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر جو ہے وہ پورے طریقے سے جم چکے ہیں، جب انہوں نے یہ محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو جناب مسیح علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا، میری بات مانے گا، میرے راستے پر چلے گا، اللہ کی بات کو تسلیم کرے گا۔ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون، جو مسیح علیہ السلام کے حواری تھے، آپ کے اصحاب تھے، آپ کے ساتھی اور آپ کی بات کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے اللہ کی غرض اور اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں،
اور ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور اے مسیح آپ گواہ رہیے کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسیحی جو افراد تھے جنہوں نے مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو آپ نے نازل فرمایا۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، ان کی بات کو تسلیم کیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر لے اور ہمارا نام ان میں لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں نے مکر کرنے شروع کر دیے، اپنی طرف سے چالیں چلنا شروع کر دیں، مسیح علیہ السلام کو اور آپ کے انصار کو، حواریوں کو اذیتیں دینے کے لیے مختلف کارروائیاں شروع کر دیں، اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر الگ سے شروع کر دی۔ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور تدبیر کرنے پر اگر کوئی بات کرے تو اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں ہے۔ اللہ کی جو تدبیر ہے کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی بنیاد پر بار بار مختلف موقعوں کے حوالے سے اللہ تعالی ہم انسانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم شیطان کی چالوں میں مت چلو، وہ مکاری کرتا ہے اور چالیں چلتا ہے، دیکھو اگر میں کوئی فیصلہ کرنے پہ آ گیا تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک یہ انداز کہ جس میں عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اور اس کی جو تدبیریں ہیں وہ تو ہر اعتبار سے بہترین اور اچھی ہوتی ہیں، کون ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ پھر ہم چونکہ یہ سبجیکٹ پورا ہو رہا ہے اس لیے یہ منسلک جو آیات ہیں بس اس کو مکمل کرتے ہیں اور آج کی مجلس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دیتا ہوں۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، اس کے لیے بھی لفظ ہم بعض اوقات اپنے مرحومین کے لیے مجاز کے طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہاں، اس وجہ سے ورافعک، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا جا سکا، یقیناً ان کی شبیہ یعنی ان کا ہم شکل کوئی اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا، اور انہوں نے اپنے تئیں انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا، جبکہ اللہ کی طرف سے وہ معجزہ پہلے سے رونما ہو چکا تھا کہ اللہ نے جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف بلند کر لیا، اور پھر ان کو اسی حالت میں زمین پر واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، آپ کے نافرمان ہیں، میں ان سے آپ کو بچا لوں گا، یعنی پاک کر لوں گا، مراد ہے ان سے بچا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی، انہیں ان کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ قرآن کی یہ والی آیت بہت ساری باتیں سوچنے پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، آپ بھی غور کیجئے، مزید پڑھیے، لیکن اس میں ایک ہلکا سا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک عیسائیوں کو یہودیوں اور بنی اسرائیل پر غالب ہی رکھے گا۔ ابھی تک تو 2021 برس تو ہو چکے، ابھی تک کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے، جزوی طور پر کسی محدود سے علاقے میں تھوڑی سی طاقتیں جمع کر کے، چالیں چل کر، مکر اختیار کر کے اگر کبھی یہودی طاقتور بنے بھی ہیں، لیکن وہ یا تو عیسائیوں کے دامن میں چھپ کر کارروائیاں کرنے والے، اور یا پھر ان کے تعاون سے انہوں نے کارروائیاں کی، لیکن اللہ نے حقیقت میں بنی اسرائیل کو قیامت تک کے لیے پست، مغلوب اور ذلت میں رہنے والا، یہ ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔
ثم الی مرجعکم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، فاحکم بینکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی نبوت، رسالت اور ولادت کے حوالے سے جو تم آپس میں اختلاف کرتے رہے ہو، تو پھر میرے پاس جب آؤ گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا اختلافات تھے اور ان کی حقیقت کیا تھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ، جنہوں نے کفر اختیار کیا میں انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیدًا، سخت عذاب۔ اور یہ سخت عذاب کہاں ہوگا؟ آخرت میں نہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو لوگ ایمان لائے، جن کا عقیدہ، جن کا تصور، جن کا نظریہ بالکل ٹھیک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کام بھی اچھے تھے، ان کا کردار بھی اچھا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آخری آیت آج کی مجلس کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ وہ آیات ہیں ذکر حکیم کی، یعنی حکمت والے ذکر کی، حکمت والی کتاب کی، جو ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں یا آپ کو سکھا رہے ہیں یا آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، مسیح علیہ السلام کا ایک یہ تعارف، اس اعتبار سے ہر مسلمان کو سابقہ انبیاء کی تاریخ میں ان کی جو اصل حقیقت ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ اس وقت عیسائی مشنریز اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دیگر جو قوتیں ہیں وہ مختلف طریقوں سے اس بنیادی عقیدے کو خراب کرنے کی مختلف انداز میں کوششیں کر رہے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، عام تقاریب کے ذریعے سے، اور بہت سارے طریقے ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بغیر جھگڑا کیے، بغیر انتشار پھیلائے، بغیر کسی کے بارے میں فتویٰ دیے، جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ وہ منتقل کرے اور انہیں پہنچائے، کیونکہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، اور امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی مکلف ٹھہرائی گئی ہے کہ اب قیامت تک انہوں نے دین اسلام کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ قرآن آپ کو عطا کیا گیا ہے، ہمیں عطا کیا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے۔ اس لیے اب ہدایت کا اصل سرچشمہ قرآن ہے، اور صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح علم، عقیدے اور نظریات کی جو اصلیت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور لوگوں تک بھی یہ کلمہ حق حکمت سے، دانائی سے، اچھے طریقے سے، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی